ہو گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی وعلی آلہ وسلم۔ آج دنیا کے اندر اتنی بےرحمی ہو گئی، آج مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، لوگ مسلمانوں کو پر اتنی تہمت لگاتے ہیں کہ مذہب اسلام زبردستی سے پھیلا ہے۔ ارے میں آپ کو بتاتا ہوں مذہب اسلام کس طریقے سے پھیلا۔ جب میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وعلی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے تو دنیا میں اتنی جہالت تھی کہ زندہ بیٹیوں کو لوگ دفن کر دیتے ہیں، بھائی بھائی کو مارتا تھا، اتنی جہالت تھی، شراب عام تھی، زنا عام تھا، بے حیائی عام تھی، لوگ اتنے گمراہ ہو چکے تھے کہ ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے تھے، اور جن کے شوہر ختم ہوا کرتے تھے ان کی بیویوں کی عزتیں ختم ہو جاتی تھیں۔ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وعلی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو رحمت کی بارش ہونے لگی۔ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وعلی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں نبی اور انبیاء دنیا میں آتے رہے اور سب یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وعلی علیہ وسلم کی تبلیغ لوگوں کو بتاتے رہے، اور یہ بتاتے رہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو اور شرک مت کرو اور بتوں کی پوجا مت کرو، اللہ ایک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ان کی اولاد سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بچے پیدا ہوا کرتے تھے صبح اور 2 بچے شام پیدا ہوا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی بچوں کی شادی ہوتی رہتی تھی، صبح جو لڑکی پیدا ہوتی تھی شام والے لڑکے کے ساتھ شادی ہوتی تھی، اسی طریقے سے ان کی نسل چلتی رہی۔ پھر میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 لڑکے پیدا ہوئے، آبیل اور قابیل، اس میں سے ایک لڑکے نے اپنے بھائی کا خون کر دیا۔ دنیا میں سب سے پہلا خون وہی تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے کیا۔ اسی طریقے سے نسل چلتی رہی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت ادریس علیہ السلام آئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ کپڑا کیسے بنا جاتا ہے، اور وہ اللہ کے وہ نبی ہیں جنہوں نے جہاد کیا، جنہوں نے اسلام کی راہ میں جہاد کیا، وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں جن کو اللہ عز و جل نے آسمان میں زندہ اٹھا لیا گیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد پھر حضرت ہود علیہ السلام آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام آئے تو ان کی قوم اس طریقے سے بڑے بڑے مکان تراش کر بنایا کرتی تھی، بڑے بڑے مکان تراش کے بنایا کرتی تھی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم۔ مگر جب حضرت ہود علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے تو حضرت ہود علیہ السلام کے سامنے وہ کرنے لگے اور انکار کرنے لگے، اور اپنی پیسے کے چکر میں اور اپنی عیش کے چکر میں اتنے مغرور ہو گئے تھے کہ وہ نافرمانی کرتے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ بتوں کی پوجا مت کرو، اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو، مگر وہ نافرمانی کرتے رہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی طرف سے آسمان کی طرف سے ایک عذاب آیا اور وہ اس میں پڑے رہ گئے۔ یہ ان کی قوم کا یہ حال ہوا۔ پھر اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بھی نافرمانی اس نے کی۔ حضرت صالح علیہ السلام آئے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ ایک ہے، مگر انہوں نے نافرمانی کری۔ ان لوگوں کو بھی اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا، اس فرشتے نے ایسی آواز ماری، ایسی چنگار ماری کہ وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کی قوم دنیا میں آئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بد پہلی مت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ ایک ہے، مگر وہ نہیں مانے۔ پھر اللہ سے نوح علیہ السلام نے دعا کری تو فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور صبح ہونے سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی قوم کو لے کر یہاں سے نکل جانا، کیونکہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب آنے والا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ نافرمانی کرتی تھی، بد پہلی کیا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حکم سنا تو وہ اپنی قوم کو لے کر وہاں سے نکل گئے۔ صبح ہونے سے ہی پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آ گیا اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل گئے، مگر ان میں سے نوح علیہ السلام کی بیوی تھی وہ ایسی تھی کہ وہ اپنی قوم سے محبت کیا کرتی تھی۔ انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، انہوں نے یہ کہا ہائے میری قوم، ایک پتھر ان کے اوپر بھی پڑ گیا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ جو نافرمانی کرتا ہے چاہے کوئی بھی ہو، جو اللہ کے شان میں گستاخی کرتا ہے چاہے کوئی بھی ہو، وہ ظالم ہے۔ اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کی قوم بھی برباد ہو گئی۔ پھر میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اس سے پہلے کتنے نبی دنیا میں آتے رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہ ہے جس نے اتنی نافرمانیاں کری، اتنی نافرمانی کری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کی قوم میں آئے، مصر میں آئے، تو فرعون
بادشاہ ظلم کیا کرتا تھا اور خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، وہ ظلم کا بادشاہ تھا، وہ فرعون تھا کہ اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے یہ کہا کہ اے فرعون تو خدائی کا دعویٰ مت کر، اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کر، اللہ کے سوا کوئی شریک، کسی کو شریک مت بنا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے نافرمانی کری۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اے موسیٰ تم فرعون کو غرق ہو جائے گا، تم اپنی قوم کو لے کے ندی نیل میں چلے جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام ندی نیل میں پہنچے اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی قوم سے حکم دو کہ میرے ساتھ میں رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ قوم آ گئی۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ آپ پانی میں لاٹھی مارو اور اس میں راستہ نکل آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں تھی، مگر اللہ کا جب حکم ہوا کہ اے موسیٰ تم لاٹھی پانی میں مارو، پانی میں سے راستہ نکل آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ لاٹھی پانی میں ماری تو وہاں راستہ نکل آیا اور ان کی قوم اس میں سوار ہو گئی اور انہوں نے وہ راستہ پار کر لیا۔ یہ دیکھ کر فرعون کا لشکر دیکھ کر حیران ہو گیا اور وہ ان کا پیچھا کرنے لگا۔ جیسے ہی فرعون کا لشکر اس پانی میں آیا اور وہ جب جیسے ہی پانی میں گھسے تو وہ جو راستہ بنا تھا وہ پانی پانی ہو گیا اور وہ فرعون کا لشکر تباہ اس پانی کے اندر ہو گیا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، دنیا میں کتنے نبی آئے؟ 1,40,000 کم بیش دنیا میں نبی آئے، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو رحمت اللہ عالمین بن کر آئے۔ آج ہم دنیا میں کیا نہیں کر رہے، ہم دنیا میں کیا نہیں کر رہے، ہم دنیا میں کتنا گناہ کر رہے ہیں۔ آج ہم سے زیادہ گناہ کوئی نہیں کر رہا۔ پہلے کے لوگ امت جو ہوا کرتی تھی ان کے ماتھے پہ گناہ لکھ دیا جاتا تھا، مگر آج ہم اتنا گناہ کر رہے ہیں ہمارے ماتھے پہ کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، کیونکہ ہم آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قوم ہے، ان کی امت ہے۔ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں جتنے بھی مومن ہیں اور جتنے بھی غیر مسلم ہیں، دنیا میں کتنی بھی مخلوق ہیں، سب کی نیت رحمت اللہ عالمین بن کر آئے ہیں۔ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پہ جو عمل کرے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرآن کو فالو کرے گا، جو قرآن کو پڑھے گا اور قرآن کا ترجمہ سنے گا اور اسی طریقے سے انشاءاللہ اپنی زندگی بسر کرے گا اور اسلام کے طریقے پہ چلے گا تو اس کی آخرت بھی اچھی ہے، اس کی دنیا بھی اچھی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، مذہب اسلام کا بھی زبردستی سے نہیں پھیلا۔ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میں باقی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ کے جب نکلتے تھے تو ایک بڑھیا تھی یہودی، وہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کوڑا ڈالا کرتی تھی۔ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہنس کر چلے جاتے تھے، پھر دوسرا کی جب میرے آقا نکلے پھر بھی انہوں نے کوڑا ڈالا تو میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر بھی مسکرا کے وہاں سے نکل گئے۔ تیسری بار میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے تو وہ بڑھیا کو جب انہوں نے دیکھا کہ بڑھیا نہیں ہے تو میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی تشریف اس بڑھیا کے گھر پر لے کے چلے گئے۔ اس وہ بڑھیا دیکھ کر حیران ہو گئی کہ میں تو ان کے اوپر کوڑا ڈالا کرتی تھی اور یہ نبی رحمت العالمین دنیا کے لیے بن کے آئے ہیں اور یہ میری خدمت کے لیے آ گئے اور میری مجھے پوچھنے کے لیے آ گئے کہ تمہارا حالات کیسے ہیں۔ وہ بڑھیا دیکھ کر خوش ہو گئی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئی۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اسلام دین پھیلایا ہے کبھی زبردستی سے نہیں پھیلا۔ میرے اسلامی بھائیوں، جب میری جنگ بدر جب ہوئی تھی جب ہوئی تھی تو ہم لوگ کتنے تھے؟ ہم 313 صحابہ تھے اور وہ مکہ کے مشرکین کتنے تھے؟ وہ 1000 سے بھی زیادہ تھے۔ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا تھا کہ ایمانداری سے کام کرو اور مذہب اسلام پہ چلو تو ایمانداری تمہارے ساتھ ہونا چاہیے۔ مذہب اسلام کوئی غلط چیز نہیں بتاتا، کوئی غلط بات نہیں بتاتا۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب جنگ بدر ہوئی تو میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کری تو اللہ نے میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے فرشتے نازل کرے کہ حوصلہ بلند کرنے کے لیے یہ بتایا کہ اللہ عز و جل نے فرشتے اس لیے نازل کیے کہ جو صحابہ ہیں ان کا حوصلہ بلند ہو جائے گا۔ حالانکہ فرشتے خالی نازل ہوئے مگر جنگ تو انہوں نے کری، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ دعا رنگ لائی اور وہ جنگ بدر ہم لوگ جیتے، ہمیں فتح ہوئی اور مکہ کے مشرکین وہ جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اسی طریقے سے جنگ احد ہوئی۔ جنگ احد میں ہم کتنے لوگ تھے؟ ہم 700 لوگ تھے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں صحابہ رسول تھے وہ 700 تھے اور مکہ کے مشرکین 3000 سے زیادہ تھے، پھر بھی ہم وہ جنگ جیتے۔ ارے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ رسول ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک سنتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آج اپنا سچے مسلمان بن کے رہیں گے، اچھے مسلمان بنیں گے، کس
किसी का नाहक कत्ल नहीं करेंगे, किसी को सताएंगे नहीं, किसी का 1 रुपया भी अब नाजायज़ नहीं लेंगे, ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे और गीबत से बचेंगे, बदनिगाही से बचेंगे, चुगली से बचेंगे, चोरी से बचेंगे। तो मेरे इस्लामी भाइयों, आज भी हम दुनिया में कामयाब हैं। हम अपना इस्लामी माहौल लेकर आएँ, इस्लामी माहौल में चलें, इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। मेरे इस्लामी भाइयों, आज भी अपना हमारे पास टाइम है जो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करें और अल्लाह अज़्ज़ा व जल की इबादत करें। हम अच्छे मुसलमान बने, सच्चे मुसलमान बने, क्योंकि दुनिया का कोई पता नहीं। मेरे इस्लामी भाइयों, हमें आखिरत में हमेशा रहना है, हमें जन्नत में हमेशा रहना है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया, जो एक बार जन्नत में चला जाएगा वो बाद में वहाँ से नहीं निकलेगा, और जन्नत में हमें कभी नींद नहीं आएगी, जन्नत में हम जिंदा रहेंगे, और जन्नत में हमें दुनिया की से बेहतर, 1000 गुना बेहतर चीज़ें वहाँ पर हमें मिलेंगी। मेरे इस्लामी भाइयों, ज़िंदगी का भरोसा नहीं होता, जन्नत का भरोसा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, हम अपने आप को मजबूत करें, हम अपने आप को अच्छा बनाएं। मेरे इस्लामी भाइयों, आज मुसलमानों को तो सताया जा रहा है, मस्जिद अक्सा पे इतना हुक्म, इतना जुल्म किया जा रहा है, और गाज़ा के लोगों पर इतना जुल्म किया जा रहा है। मेरे इस्लामी भाइयों, हम लोगों को उनके हक़ में दुआ करनी है, हमारी दुआ ही इंशाअल्लाह कबूल होगी और हमें कामयाबी मिलेगी। क्यों? जब अबरहा एक बादशाह था यमन का, वो खाने काबा को ढाने के लिए आया था। अबरहा एक बादशाह था यमन का, वो खाने काबा को ढाने के लिए आया था, मगर जो मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दादा थे अब्दुल मुत्तलिब, जो मेरे दादा, उनके दादा थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के, उन्होंने ये दुआ करी अल्लाह से, तो अल्लाह ने आसमान से परिंदे नाजिल करे। सूरह अल फील पूरी आयत है कुरान में, सूरह अल फील का तर्जुमा यही है, पूरी कुरान में आयत है कि अल्लाह ने आसमान से परिंदे नाजिल करे, अबाबील के नाम से हैं। वो अबाबील ऐसे परिंदे थे कि अपनी चोंच में कंकरे लेके उड़ते थे, तो हजारों की तादाद में थे। वो एक एक जब उनके ऊपर पड़ता था और उन लश्कर के ऊपर जो जो अबरहा का लश्कर था, उनके ऊपर जब पड़ते थे तो वो गर्क हो जाते थे। तो मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह चाहे तो हिफाजत हर चीज़ की करता है और अल्लाह ही हिफाजत कर रहा है। तो हम लोगों को अल्लाह की बारगाह में दुआ करना चाहिए, या अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों को कामयाबी दे, और अल्लाह उनकी जो जान है दुनिया से खत जा रहे हैं, और अल्लाह उनको बुरी आफत से बचाए। मेरे मौला उनकी जान माल की हिफाजत अता फरमाए। आमीन आमीन और रहमतिका और राहिमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो देखे जाऊं